آئیے دوسری جانب چلتے ہیں. یہ جس مزار پر سیاہ پتھر نصب ہے یہ امام سجاد کا مزار ہے. ذہن میں بخار میں تپتے ہوئے ایک نحیف انسان کی تصویر ابھرتی ہے جو خیمے سے باہر نکل رہا ہے، گرتا سنبھلتا قتل گاہ میں ایک نشیب کی طرف جانا چاہتا ہے. اچانک دھول اڑتی ہے اور کوئی سوار نشیب میں گڑھے کا طواف کرتا دکھائی دیتا ہے. پھوپھی زینب سلام اللہ علیہا کو آواز دیتے ہیں، آپ بھی دیکھ رہی ہیں؟ یہ جبرائیل ہیں جو بابا کی مصیبت میں سوگوار ہیں. ایک اور تصویر پردہ ذہن پر نمایاں ہوتی ہے. قافلہ مدینے واپس پہنچ چکا ہے اور ہمارا یہ امام کربلا میں مسلے گئے پھولوں کا داغ اپنے سینے میں یوں لیے ہوئے ہے. بات کرتا ہے تو دل اشک اور آہوں کے ہمراہ باہر آ جاتا ہے. کیا آپ نہیں چاہتے کہ اپنے امام ہی کے مثل پا برہنہ بقی میں داخل ہوں؟ کربلا میں آپ صرف 20 سال کے تھے اور بیمار تھے، لیکن جہاد کا عزم پھر بھی دل میں اتنا تھا کہ زینب نے مقتل میں جانے سے روکا. کہتے ہیں امام سجاد اپنے دادا علی کی طرح تھے. امام باقر سے روایت ہے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو خضوع و خشوع کا عالم یہ تھا کہ جسم میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا. فلسفہ و دعا میں آپ کی نظیر نہیں تھی. یہ تیسری قبر امام سجاد ہی کے بیٹے امام محمد باقر علیہ السلام کی ہے. شیعوں کے 5ویں امام محمد ابن علی باقر علوم کا سینہ شگاف کرنے والے. آپ وارث علم نبی تھے. آپ نے حقیقت شریعت عصری تقاضوں کے مطابق بیان کی ہے. آپ وہ امام ہیں جو عہد طفولیت سے ہی درد و محن سے آشنا رہے. اسیران کربلا کے قافلے میں ننھے ننھے قدموں کے ساتھ پا برہنہ دوڑ رہے. وہ امام جنہوں نے اپنی پوری زندگی کربلا کی ثقافت عام کرنے میں گزار دی. معرفت کا وہ بحر ذخار بنی نوع انسانی کے سامنے بہا دیا کہ تشنا کاموں کو جواب تو کشتی نشینوں کو ساحل نجات کی طرف رہنمائی مل گئی. آپ نے احادیث اپنے جد کے واسطے سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھیں، انہیں مرتب کیا اور اس کے لیے شاگرد، اساتذہ اور حفاظ تربیت کیے. علمی میدان میں مکتب تشیع کی توسیع آپ کے کارناموں کی بنا پر اس راہ پر چل پڑا تھا کہ امام صادق علیہ السلام نے اسی راہ پر عمل کرتے ہوئے علمی خلاقیت اپنے ہاتھوں میں لے لی. چوتھی قبر امام جعفر صادق علیہ السلام کی ہے، جن کی درایت اور علم کا چرچا عالم اسلام اور دیگر ادیان و مذاہب میں بھی زبازد ہے. حقائق کے مروج، دین کی باریک گتھیوں کو سلجھانے والے، فقہ جعفری کے ناشر. کیا آپ کے دل میں درد نہیں اٹھتا کہ دنیا کے ہر گوشے میں ہر دانشور اور فنکار کے علم اور ہنر کے سامنے لوگ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں؟ اس کے ذوق، ہنر و فن کو سراہا جاتا ہے. مرنے کے بعد اس کے مزار کو مرکز احترام سمجھا جاتا ہے، لیکن یہاں آپ اس مزار سے چند قدم نزدیک بھی نہیں ہو سکتے. یہ وہ شخصیت ہے جس کی اپنے دور کے فلاسفہ سے بحث و گفتگو کے قصے اور عظیم المرتبت شاگردوں کی تربیت بڑی حد تک اس کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. آپ کے زمانے کے بڑے بڑے فقہاء ایک آپ کے حضور میں فیض حاصل کرتے تھے اور خود پر افتخار کرتے تھے کہ آپ کی شاگردی کے تحت اس مقام پر فائز ہوئے ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کی قبور سے کچھ فاصلے پر آپ کی ازواج کی قبور ہیں. موجودہ منابع کے مطابق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج عقیل کے گھر میں دفن ہیں. جناب عقیل کا گھر بقیع کے نواحی علاقے میں واقع ہے. آپ کے گھر میں عرصہ دراز کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی قبور کے کتبے اور پتھر ملے ہیں. شاید اس بات کا مقصود یہ نہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو جناب عقیل کے گھر میں دفن کیا گیا ہو،
کیونکہ ایک طرف تو جناب عقیل کا گھر ایک چھوٹا اور محقر گھر تھا، اور دوسری طرف یہ بات بھی ہے کہ خاک کی فرسودگی اور قبور کی پہلی حالت کی تقریب اس بات کا باعث ہوئی کہ قبور کی موجودہ صورتحال ایک دوسرے سے بہت نزدیک ہو جائے، اور پھر ایسا لگنے لگے کہ جیسے ازواج پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبور جناب عقیل کے گھر میں ہے۔ اس سے ذرا سا آگے بڑھ گئے تو مالک ابن انس، مذہب مالکی کے امام اور نافع الفقیہ علام عبداللہ ابن عمر کی قبور بقیع کے راستے کے بائیں جانب پر حاشیے پر واقع ہیں۔ اسی طرح ازواج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبور اور عقیل ابن ابی طالب کی قبور کی پشت پر عبداللہ ابن مسعود اور حداد ابن اسود کی قبور تھیں، جن کا آج کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ یہ دونوں بزرگ صحابی حضرت علی کے حامیوں میں تھے۔ عبداللہ ابن مسعود قرآن کے بڑے حافظوں میں تھے اور بعض آیات کی تلاوت میں ان کی قرأت ایک خاص اسلوب کی حامل تھی۔ آپ شاید مہر و محبت کے پہلو سے حضرت علی علیہ السلام کے بعد پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے نزدیک صحابی تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بہت چاہتے تھے۔ آپ کو یہ اجازت حاصل تھی کہ ان مواقع کے علاوہ جب کوئی خاص ممانعت نہ ہو، بغیر اجازت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے میں داخل ہو جائیں۔ چنانچہ ان سے نقل ہے کہ میں نے 70 سوروں کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک لبوں سے جاری ہوتے دیکھا اور انہیں سن کر حفظ کیا۔ کوئی بھی صحابی اس فضیلت پر میرا ہمسر نہیں ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کی قبور کے ایک سمت عقیل ابن ابی طالب اور عبداللہ ابن جعفر طیار کی قبور ہے۔ عقیل کی وفات کے بعد ان کو انہیں گھر میں دفن کیا گیا۔ آپ نابینا اور فقیر تھے۔ بچپن میں آپ اپنے والد جناب ابو طالب کی خاص توجہ کے حامل تھے۔ اسی زمانے میں جب مکے میں قحط پڑا تو عباس رضوان اللہ اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے یہ تجویز پیش کی کہ آپ کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جائیں تاکہ آپ کو اہل و عیال کے خرچ میں اسرت و تنگ دستی کا سامنا نہ ہو اور کچھ آسودگی حاصل ہو جائے۔ جناب ابو طالب نے حضرت علی کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور جناب جعفر کو جناب عباس کے حوالے کیا، لیکن عقیل کو نابینا ہونے کی بنا پر اپنے ساتھ ہی رکھا۔ جناب عبداللہ جیسا کہ واضح ہے حضرت علی کے بھائی کے فرزند تھے۔ حضرت علی نے اپنی بڑی بیٹی جناب زینب کی شادی آپ کے ساتھ کی، جن سے جناب زینب کو 4 فرزند ہوئے، چاروں کے چاروں کربلا میں شہید ہو گئے۔ جناب عبداللہ ہمیشہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، آپ کے ساتھ ساتھ ہر جگہ جاتے تھے، آپ کے آگے آگے عصا ہاتھ میں لیے چلتے تھے، آپ سے قبل جہاں آپ کو جانا ہوتا پہنچ جاتے تھے، جس جگہ آپ کو ٹھہرنا ہوتا ٹھہر جاتے تھے، اس جگہ کی صفائی کرتے تھے، آپ کی نالین کو اپنے ہاتھوں میں رکھتے تھے اور آپ کے کہیں قصد کی صورت میں آپ کے سامنے انہیں جفت کر کے پیش کرتے تھے۔ امام حسین کی شہادت کے 2 سال بعد جب مدینے کے لوگوں نے قیام کیا اور والی شہر پر شورش کی اور شہر پر اپنا تسلط قائم کر لیا تو یزید لعین نے بغیر فرصت گنوائے ایک لشکر کو مدینے کی جانب روانہ کیا اور ان کا سر کچلنے کا حکم دے دیا اور اس امر کی تائید کر دی کہ خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا تمام لوگوں کو سر کچل دیا جائے، سب کا قلع قمع کر دیا جائے۔ بہت سے لوگوں نے امام زین العابدین اسلام کی خدمت میں پناہ حاصل کی، آپ نے انہیں پناہ دی اور ان کی حفاظت کی۔ بقیع میں واقع قبور میں ایک قبر جناب حلیمہ سعدیہ کی قبر ہے جو مشرقی شمالی حصے میں واقع ہے۔ آپ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے ابتدائی ایام میں عرب میں رائج رسم کے مطابق پرورش کی اور آپ کو اپنے قبیلے میں لے گئیں، آپ کو دودھ پلایا اور پالا پوسا۔ آپ نے 4 سال تک پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ماں کی طرح پرورش کی، جس کے نتیجے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کرامات سے خود بھی اور آپ کے اہل خانہ بھی بہرہ مند ہوئے۔ اس سے بڑا افتخار کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی خدا کی سب سے بڑی مخلوق کی دایا ہو۔ حلیمہ سعدیہ کی قبر سے ذرا آگے جناب ابو سعید خدری، سعد بن معاذ،
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بڑے صحابیوں کی قبور ہیں۔ ابو سعید مدینے کے انصار میں تھے اور 51 سال کی عمر سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے۔ آپ کی سب سے پہلی جنگ خندق تھی۔ سعد بن معاذ بھی اویس قبیلے کے بڑوں میں شمار ہوتے تھے۔ آپ بھی اسی جنگ خندق میں زخمی ہوئے اور اسی جراحت کی بنا پر شہادت کے درجے پر فائز ہوئے۔ آپ وہی ہیں کہ جن کے لیے بنی قریظہ کی خیانت کے وقت پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ آپ کتاب خدا کی بنا پر فیصلہ کریں کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ اہل سنت اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ فاطمہ بنت اسد اسی جگہ سپرد خاک ہوئی۔ عثمان ابن مظعون کی قبر بھی تقریباً بقیع کے درمیانی حصے میں واقع ہے۔ بقیع میں اور بھی بہت سے اصحاب دفن ہیں کہ جن کی کوئی علامت یا نشانی موجود نہیں ہے۔ یہ بقیع ہے، زمین و آسمان کا دل، جوانان بہشت کی ماں اس جگہ آرام کر رہی ہے۔ ان کا محل دفن کہاں ہے کسی کو خبر نہیں۔ دل کے عقدے کھلنے لگتے ہیں، چند سالہ صبر و ضبط کا باندھ آہوں اور سسکیوں کے ساتھ ساتھ ٹوٹنے لگتا ہے۔ ہم بقیع کی زیارت سے واپسی پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے شکوہ کرتے ہیں، یا رسول اللہ دیکھیں آپ کے فرزندوں کے ساتھ آپ کی امت نے کیا کیا۔ لیکن اسی دوران اچانک ہمیں یاد آتا ہے کہ آپ سے پہلے تو سب سے پہلے مظلوم علی نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گلے شکوے کیے تھے۔ اے رسول خدا، یہ آپ کی بیٹی ہے کہ جسے خاک کی آغوش میں اپنے ہاتھوں سے سلا رہا ہوں۔ آپ خود اس سے پوچھ لیں کہ اس پر کیا گزری، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ بقیع ہے۔